کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانا، اور تو نوازنے پہ آئے میرے مولا، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانہ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ۔ آپ نے موضوع جو ہے اس کو ایک حمدیہ کلام میں کس طرح خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، بہت شکریہ۔ ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ خوش آمدید۔ رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن، اور آج کا موضوع، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موضوع 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں اس ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت، کوئی پروردگار نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مگر ابھی بھی ہمارے قرآن حکیم کو بھی اگر آپ پڑھیں تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور یہ ناقدری کا جو شکوہ ہے یہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا نا۔ شرک، جیسے میں نے بتایا، شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے، یعنی ہم اس بات کو تو مانیں کہ اللہ ایک ہے جو سب مانتے ہیں۔ اگر ہم ہندوؤں کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ایک رام کو ضرور مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سب خداؤں میں سے ایک خدا ہے جو کہ ان سب کے اوپر ہے، سو کسی کو اس کے ہونے سے تو انکار نہیں ہے۔ شرک آتا ہے شرک جسے توحید الوہیت کہتے ہیں کہ جہاں پر کرنے کے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دینے والا ہے، زندگی اور موت، رزق، موت، صحت، بچے، اولاد اور زندگی، ہماری سب چیزیں، ہمارا جینا مرنا ہر چیز ہے وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ وہ نقطہ اور مقام ہے جہاں پر آ کر کے انسان ادھر ادھر ہوتے ہیں اور تھوڑے سے ڈولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کیا بیان فرمایا ہے ایک آیت مبارکہ کو کوٹ کرتے ہوئے، اور یہ سوال اپنے تمام علماء کرام کے سامنے رکھتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے ڈاکٹر جمیل راٹھور آپ تشریف لے آئے ہیں۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت مبارکہ جو میں تلاوت کر رہی ہوں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف اسی قدر حکم تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جبکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کو بھی ٹرینٹی کے اس میں شامل کر لیا اور مشرکوں میں چلے گئے۔ تو یہ شرک، اب میں نے تو جو سمجھ سکی ہوں بیان کیا یہاں پہ، اور سوال آپ کے سامنے رکھا کہ اب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، لا الہ کا حق کیا ہے، اور یہ شرک کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ موضوع منتخب کرنے پہ مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ عام طور پر ہمیں لازماً ایسے موضوعات پر گفتگو کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو مشرک بنا دیا، فلاں آدمی کافر، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں مشرک۔ تو آج انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کسے کہا جاتا ہے، توحید کسے کہتے اور شرک کا مدار کس پہ ہے اور الوہیت کا مدار کس پہ ہے۔ چنانچہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم رب کائنات کی وحدانیت کے قائل ہیں۔ بالکل۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کیا ہے؟ وہ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اصطلاح ہے، یہ بڑا ایک اہم فیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات اپنی ذات سے ہے، بالکل، اسے اللہ کوئی الصمد، بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، لم جی ہاں، یلد اللہ ولم الصمد۔ یولد۔ اللہ کو کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا بے ہے۔ شک۔ لہذا اور اس کے بعد ایک اہم چیز اور کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی،
نہ کسی نبی کی، نہ کسی ولی کی، نہ اساتذہ کی، نہ شیوخ کی، نہ مرشد کی، نہ والدین کی، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. مستحق عبادت ایک ذات ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، وہ دور سے سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، وہ اولاد بھی دیتا ہے، وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے. لہذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں آ کر ہمیں ابہام و تشکیک پڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات یاد رکھیے، الوہیت کا مدار ان پر ہے جو بندوں میں آ ہی نہیں سکتی. جیسے کہ اللہ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں. صحیح. اللہ بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں. اللہ نے خود کو عزیز کہا، اپنے نبی کو عزیز کہا. اللہ نے خود کو رحیم کہا، اپنے نبی کو رحیم کہا. اللہ نے خود کو رؤوف کہا، اپنے نبی کو رؤوف کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار، اللہ حافظ ہے، اللہ نے نبی کو حافظ بنایا، ہم بھی قرآن کے حافظ ہیں. لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سمیع اپنی ذات سے ہے اور اگر نبی سمیع ہے تو اللہ کی عطا سے ہے. اللہ رحیم ہے، اپنی ذات سے ہے، نبی رحیم ہے، اللہ کی عطا سے ہے. اور اللہ کی جو صفات ہے ان کو حادثہ نہیں، یاد رکھیے، وہ لا یزل ہے، باقی سب کو حادثہ ہے، زوال ہے. اللہ کی نہ ذات کو حادثہ ہے، نہ اس کی صفات کو حادثہ ہے. اور بہترین جو اللہ کی صفات ہے جو بندوں میں پائی ہی نہیں جا سکتی وہ سورہ اخلاص ہے. بالکل. اس لیے کہتے ہیں ایک چوتھائی عبادت، آپ نے ایک چوتھائی قرآن پڑھ لیا اگر آپ نے دیکھیے اب سورہ اخلاص پڑھ لی. اس کو بھی اللہ تبارک و نام تعالیٰ بھی نے دیکھیے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص. اب دیکھیے آغاز کیا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اب یہ قل کیا ہے؟ یہ توحید ہے نہیں، یہ قل توحید نہیں ہے. توحید اللہ احد سے ہے. اب یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ احد، تب بھی اللہ کی توحید. لیکن اللہ نے قل کہہ کر بتایا کہ محبوب قل کیا ہے؟ قل رسالت ہے. اور اللہ احد یہ وحدانیت ہے. معلوم و وحدانیت کا بھی پتہ چلتا ہے تو رسالت سے پتہ چلتا ہے. لہذا قل میں وسیلہ ہے اور پھر اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس کائنات میں کوئی ایک نہیں ہے. انبیاء کرام وہ ایک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ تنہا ہے، یکتا و یگانہ ہے، بے مثل و بے مثال ہے. پھر اللہ احد کے بعد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. انبیاء کرام، اولیاء کرام اور سلف صالحین اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں نیاز مند ہے. اللہ کسی کے بارگاہ میں نیاز مند نہیں، وہ بے نیاز ہے. یہ صفت اللہ کی کسی بندے میں نہیں پائی ہے. اگر کوئی اقرار کرے گا ظاہر ہے کہ وہ شرک کے اندھیروں میں چلے جائے گا. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ بیٹا ہے، نہ اس کا باپ ہے. اب یہ صفت کسی میں نہیں پائی جا سکتی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا باپ نہیں لیکن بیٹے ہیں، اولاد ہے. لہٰذا یہ صفت بھی فقط اللہ کی صفت ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. لہٰذا پوری کائنات بھی مل جائے، اللہ کے علم کی بات کریں، اس کے حلم کی بات کریں، اس کی سماعت کی بات کریں، اس کی بصارت کی بات کریں، اس کی رزاقی کی بات کریں، اس کی فراخی کی بات کریں، تو اللہ تبارک و تعالی سب سے بے نیاز ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں. اگر اللہ کے علم سمندر ہے تو انبیاء کرام سارے بھی مل جائیں تو قطرے کے برابر بھی اس کے لائق نہیں ہو سکتے. یہ توحید ربوبیت آپ نے بیان کر دی. توحید الوہیت یہ کیا چیز ہے؟ الوہیت یعنی الہ بولتے ہیں کہ وہ ذات کی جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، تو یقیناً ہمارا الہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. لہذا آگے چل کر بات کروں. اور دو کوالٹیز اللہ کی وہ بھی اتنی شاندار ہیں، اتنی عظیم اور اتنی یونیک ہے، کسی میں نہیں پائی. سورہ بقرہ اور آیت الکرسی، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. انبیاء کرام کو اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہے، میرا دل اللہ کی بارگاہ میں یاد میں جاگ رہا ہوتا ہے. لیکن نیند اور اونگ ساری مخلوق کو آتی ہے، چاہے وہ جنات ہو، انسان ہو، دشت و جبل، بحر و بر، شجر و حجر، برگ و ثمر، شمس و قمر، سب کو یہ زوال ہے، حادثہ ہے، اونگ ہے، نیند ہے، لیکن اللہ اس سے پاک ہے. بالکل صحیح. اچھا آپ مولانا صاحب تشریف فرمائے ہیں درمیان میں آپ سے جاننا چاہوں گا توحید کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کو پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کا اظہار فرشتوں کے سامنے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ رب العزت زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے. اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں نے یہ ایک بات کہی کہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ ایسی ہستی کو پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر خیر اور شر دونوں مادہ رکھا ہے.
اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ الشمس میں بیان فرمایا کہ انسان وہ ہے جس کے نفس میں شر اور خیر دونوں مادے ہیں. فرمایا جب شر اور خیر دونوں چیزیں موجود ہیں تو یہ زمین پر فساد پھیلائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہم ہیں نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے وہاں ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. صحیح. اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے اس کا اظہار کرنا چاہا تو میں نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا اور اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا مقصد بھی بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے جنات کو اور انسان کو الا ليعبدون، مگر صرف اور صرف اپنی عبادت اچھا، کے بہت لیے. سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مانتے اللہ کو ہی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا ہندو بھی رام کو تو مانتے ہیں، ایک اللہ کا تو کانسیپٹ ہے، اس کے نیچے جو انہوں نے مختلف یہ والا بھگوان جو ہے یہ صحت کے لیے ہے، یہ والا بھگوان زندگی کے لیے، یہ والا رزق کے لیے، یہ والا موت کے لیے، وغیرہ وغیرہ نا، جو ان کے پھر مختلف وہ ہیں. علامہ صاحب آپ کے سامنے یہ رکھوں گی کہ جیسے یہ سورۃ التوبہ جس کی آیت مبارکہ میں نے جو کوٹ کر کے سامنے رکھی ہے، کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے عالم اور مشائخ کو رب بنا رکھا اور عیسیٰ ابن المسیح کو بھی، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو صرف اسی قدر حکم تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں جبکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ پاک ہے اس سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کہ یہ جو ایک معاملہ ہوتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ شاید وہاں سے ہمیں مل جائے گا وہ سب کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترمہ، میں اس چیز کو ذرا تفصیل میں لینا چاہوں گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے سورہ توحید سے، سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. بڑا مفصل اور بڑا مکمل گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. میں توجہ اپنے نوجوانوں کی خصوصاً ان طلباء کی کرنا چاہتا ہوں جو کہ اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں. سورہ فاتحہ جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، میں توحید کو اس سے لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ رب العزت نے پہلا ہی لفظ جو ادا کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کائنات کی کل تعریفیں میرے لیے ہیں. کوئی دوسرا ان